بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یصح السلم، اور بے سلم صحیح نہیں ہے حتیٰ یقبضہ، یہاں تک کہ قبضہ کرے، رأس المال، رأس المال پر، قبل ان یفارقہ، اس سے جدا ہونے سے پہلے۔ مطلب ہے کہ جدا ہونے سے پہلے رأس المال پر قبضہ ضروری ہے۔ مثلا بے سلم طے ہو رہی ہے اور اسی مجلس میں رأس المال پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، بائع اور مشتری، تو ایسی بے سلم صحیح نہیں ہے۔ بے سلم اس وقت صحیح ہوگی جب کہ جدا ہونے سے پہلے رأس المال پر قبضہ بھی ہو جائے۔ مثلا عقد سلم ہو رہا ہے اور یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی تک رأس المال پر قبضہ نہیں ہوا، تو ایسی بے سلم جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز التصرف، اور جائز نہیں ہے تصرف کرنا، فی رأس المال، رأس المال میں، ولا فی المسلم فیہ، اور نہ مسلم فی میں، قبل القبض، قبضہ سے پہلے۔ قبضہ سے پہلے رأس المال میں یا مسلم فی میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ رأس المال میں تصرف کی صورت یہ ہے کہ طے ہوا کہ 10 دراہم ثمن ہوں گے، یعنی رأس المال ہوں گے، اور ابھی تک ان 10 دراہم پر قبضہ نہیں ہوا کہ اب یہ طے کر لیتے ہیں کہ چلو 10 دراہم کے بجائے 1 دینار دے دیں گے۔ مسلم فی میں تصرف کی صورت یہ ہے کہ طے ہوا 1 مہینے کے بعد 1 من گندم دی جائے گی، اور ابھی تک اس گندم کے پر قبضہ نہیں ہوا کہ اب یہ طے کر لیتے ہیں کہ چلو 2 من جو دی جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قبضہ سے پہلے رأس المال میں یا مسلم فی میں تصرف جائز نہیں ہے۔ قبضہ سے پہلے رأس المال میں تصرف کی صورت یہ ہے، طے ہوا تھا کہ 10 دراہم رأس المال ہوں گے، اور ابھی تک قبضہ نہیں ہوا کہ اب طے کرتے ہیں کہ 1 دینار رأس المال ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ مسلم فی میں تصرف کی صورت یہ ہے کہ طے ہوا 1 مہینے کے بعد 1 من گندم دی جائے گی، اور گندم پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا کہ اب یہ طے کر لیتے ہیں کہ چلو 2 من جو دی جائے گی، اب یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز الشرکت، اور جائز نہیں ہے شرکت، ولا تولیت، اور نہ تولیہ، فی المسلم فی ہے، مسلم فی میں، قبل قبضہ ہی، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ قبضہ سے پہلے مسلم فی میں شرکت اور تولیہ جائز نہیں ہے۔ شرکت کی صورت یہ ہے کہ زید نے بے سلم کی ہے 10 دراہم دے کر کہ مجھے 1 من گندم دی جائے گی 1 مہینہ بعد، اور وہ زید عمر کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے 5 درہم دے دو تو تاکہ آدھی من گندم تمہاری ہو جائے جو مجھے ملے گی 1 مہینہ کے بعد۔ یہ جائز نہیں ہے۔ شرکت کی صورت یہ ہے کہ زید نے بے سلم کی 10 دراہم دے کر کہ مجھے 1 مہینہ کے بعد 1 من گندم ملے گی، اور ابھی 1 مہینہ نہیں آیا، گندم نہیں ملی، کہ یہ عمر کو کہتا ہے تم مجھے 5 درہم دے دو تاکہ آدھی من گندم میں تمہیں دے دوں، وہ تمہاری ہو جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تولیہ کی صورت یہ ہے کہ زید نے بے سلم کی 10 دراہم دے کر کہ مجھے 1 مہینہ بعد 1 من گندم ملے گی، اور پھر ابھی تک گندم پر قبضہ نہیں کیا کہ وہ اسی کی بے تولیہ کرتا ہے اور اس کو 10 دراہم میں آگے بیچ دیتا ہے عمر کے ہاتھ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قبضہ سے پہلے مسلم فی میں تولیہ، اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے بے سلم کی 10 دراہم دے کر کہ مجھے 1 من گندم ملے گی 1 مہینہ کے بعد، اور ابھی تک مہینہ نہیں آیا اور گندم پر اس نے قبضہ نہیں کیا کہ یہ عمر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی گندم 10 درہم میں بیچتا ہوں جتنے میں نے خریدی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَصِحُّ السَّلَمُ، اور بے سلم صحیح ہے، فی الثِّيَابِ، کپڑوں میں، اذا سمّا، جبکہ نام لے، طولاً، لمبائی کا، وعرضاً، اور چوڑائی کا، ورفعتاً، اور موٹائی کا۔ کپڑوں میں بے سلم جائز ہے بشرطے کہ ان کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی بیان کر دی جائے۔ مثلاً کہا تو مجھے 10 دراہم دے دو، میں تمہیں 1 مہینہ کے بعد اتنا کپڑا اتنے گز کپڑا دوں گا، اس کی موٹائی، چوڑائی اور لمبائی اتنی ہوگی۔ کپڑوں میں بے سلم جائز ہے بشرطے کہ لمبائی، چوڑائی اور موٹائی بیان کر دی جائے۔ مثلاً زید نے عمر کو کہا تم مجھے 10 دراہم دے دو، میں 1 مہینہ بعد تمہیں اتنے گز کپڑا دوں گا جس کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی اتنی ہوگی۔
ولا یجوز اور جائز نہیں ہے السلام بے سلم فی الجواہر ولا فی الخرز جواہر میں اور نہ موتیوں میں، جواہر اور موتیوں میں بے سلم کرنا جائز نہیں ہے کہ کہے مجھے 10 دراہم دے دوں میں تمہیں اتنے جواہر اتنے موتی 1 مہینہ کے بعد دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا بأس بالسلم فی اللبن والآجر اذا سمى ملبنا معلوما، اور کوئی حرج نہیں ہے کچی اور پکی اینٹوں میں بے سلم کے اندر بشرطے کہ سما تعین کرے ملبنم معلوما متعین سانچے کی۔ اگر بے سلم کرتا ہے کچی اور پکی اینٹوں میں کہ میں اتنے دراہم کے بدلے میں تمہیں 1 مہینہ بعد کچی اینٹیں اور پکی اینٹیں اتنی مقدار میں دوں گا، تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا سانچہ متعین ہو۔ کچی اور پکی اینٹوں کے اندر بے سلم جائز ہے بشرطے کہ سانچہ معلوم ہو۔ مثلا یہ کہا مجھے 10 دراہم دے دو، میں 1 مہینہ کے بعد تمہیں اتنی کچی اینٹیں یا اتنی پکی اینٹیں دوں گا، تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان اینٹوں کا سانچہ معلوم ہو۔ وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ اور ہر وہ چیز کے ممکن ہو ضبط صفت ہی اس کی صفت کو ضبط کرنا، ومعرفت مقدار ہی اور اس کی مقدار کی معرفت، جاز السلم فیہ اس میں بے سلم جائز ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يُمْكِنُ اور ہر وہ چیز کے ممکن نہ ہو ضبط صفت ہی اس کی صفت کو ضبط کرنا، ومعرفت مقدار ہی اور اس کی مقدار کی معرفت، لا يجوز السلم فیہ اس میں بے سلم جائز نہیں ہے۔ ایک ضابطہ بیان کیا کہ ہر ایسی چیز جس کی صفت کو ضبط کرنا اور اس کی مقدار کو معلوم کرنا ممکن ہو اس میں بے سلم بھی جائز ہے، اور ہر وہ چیز جس کی صفت کو ضبط کرنا اور مقدار کو معلوم کرنا ممکن نہ ہو اس میں بے سلم بھی جائز نہیں ہے۔ بے سلم کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی صفت کو ضبط کرنا اور اس کی مقدار کو معلوم کرنا جائز ہو ممکن ہو تو اس میں بے سلم جائز ہے، اور ہر وہ چیز جس کی صفت کو ضبط کرنا اور اس کی مقدار کو معلوم کرنا ممکن نہ ہو اس میں بے سلم جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے بیع الکلب کتے کی بیع، والفہد اور چیتے کی، والسباع اور درندوں کی، ولا یجوز اور جائز نہیں ہے بیع الخمر والخنزیر شراب اور خنزیر کی بیع، ولا یجوز بیع دود القز اور جائز نہیں ہے ریشم کے کیڑوں کی بیع، الا ان یکون مع القز مگر یہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہوں، ولا النحل اور نہ شہد کی، الا مع الکورات مگر یہ کہ وہ چھتوں سمیت ہوں۔ کتے، چیتے اور درندوں کی بیع جائز ہے، شراب اور خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے، ریشم کے کیڑوں کی بیع اور شہد کی بیع یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ریشم کے کیڑوں کی بیع شہد کیڑوں کے ساتھ ریشم کے ساتھ ہو یا شہد کی مکھیوں کی بیع چھتوں کے ساتھ ہو تو پھر جائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریشم کے کیڑوں کی بیع اور شہد کی مکھیوں کی بیع یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ریشم کے کیڑوں کی بیع ریشم کے ساتھ ہو یا شہد کی مکھیوں کی بیع شہد کے چھتوں کے ساتھ ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ تو کتے اور چیتے اور درندوں کی بیع جائز ہے، لیکن شراب اور خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑوں اور شہد کی مکھیوں کی بیع جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ریشم کے کیڑوں کے ساتھ جو ہو وہ ریشم بھی ساتھ ہو یا شہد کی مکھیوں کے ساتھ ان کا چھتا بھی ساتھ ہو تو اب ان کی بیع جائز ہو جائے گی۔ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ اور ذمی فی البیاعات خرید و فروخت میں کالمسلمین مسلمانوں کی طرح ہیں، الا فی الخمر والخنزیر مگر شراب اور خنزیر میں خاصتاً خاص طور پر، فإن عقدہم علی الخمر اس لیے کہ ان کا شراب پر عقد کرنا عقد المسلم علی العصیر جیسے مسلمان کا عقد ہے شیرے پر، وعقدہم علی الخنزیر اور ان کا خنزیر پر عقد کرنا عقد المسلم علی الشاة مثل مسلمان کے عقد کے ہے بکری پر، مثل مسلمان کے بکری پر عقد کے ہے۔ ذمی بیع اور شراء میں مسلمانوں کی طرح ہیں، لیکن 2 چیزوں میں فرق ہے شراب اور خنزیر، کہ شراب اور خنزیر کی بیع مسلمانوں کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن ذمیوں کے لیے ان کی بیع و شراء جائز ہے۔ ذمی بیع اور شراء میں خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہیں، لیکن 2 چیزوں میں فرق ہے شراب اور خنزیر۔ شراب اور خنزیر کی بیع و شراء مسلمانوں کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن ذمیوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ شراب کی ان کے لیے شراب کی بیع اور شراء ایسے ہے جیسا کہ مسلمان شیرے کی بیع اور شراء کریں۔
مسلمانوں کے لیے شیرہ کی بیع اور شراء جائز ہے تو ان کے لیے شراب کی بیع اور شراء بھی ایسے ہی ہوگی، اور ان کا خنزیر پر عقد کرنا ایسے ہے جیسے مسلمان کا بکری پر عقد کرنا۔ مسلمانوں کے لیے بکری میں بیع اور شراء جائز ہے تو ذمیوں کے لیے خنزیر کی بیع اور شراء کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا۔